بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، مفتی ضیاء احمد قادری صاحب منتظر اللہ علیہ، آپ نے اپنے ایک چھوٹے سے بیان میں بڑی خوبصورت باتیں مرتب فرمائیں اور قرآن مجید کے حوالے سے اس کا سمجھنا کیا ہر کسی کے لیے آسان ہے؟ یقین کیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں ہر مسلمان کو اس حقیقت کو جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں، پھر گفتگو کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، میں نے سورہ قمر شریف کی آیت نمبر 17 تلاوت کی۔ آیت نمبر 17 بھی یہی ہے، آیت نمبر 32 بھی یہی ہے اور آیت نمبر 40 بھی یہی ہے۔ ایک ہی صورت میں ایک ہی آیت مبارکہ جو ہے وہ متعدد بار آئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ نصیحت پکڑنے والا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ علی رحمہ اللہ نے آپ سے سوال ہوا کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ نے قرآن کو کیسا پایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ادق سے ادق ترین کتاب بھی قرآن ہے، یعنی مشکل سے مشکل ترین کتاب بھی قرآن ہے اور آسان سے آسان ترین کتاب بھی قرآن ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کیا فرمایا آپ نے؟ ہم نے سمجھا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آسان یہ ہے کہ 3-4 سال کے بچے بھی قرآن پاک کو یاد کیے پھرتے ہیں، اور مشکل یوں ہے کہ آج اتنے 100 سال ہو گئے، ہر زمانے کے اندر قرآن پاک کی خدمت کرنے والے مفسرین جو ہیں انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، کسی بندے نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو سمجھنا تھا، جو قرآن کو کھولنا تھا میں نے کھول دیا ہے، آگے ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہاں پہ دل لگتی بات جو ہے وہ جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہی ہے، قسم خدا کی اتنی بڑی بات حضرت عبداللہ بن عباس نے کی ہے، میں اس بات کی بڑائی بیان نہیں کر سکتا، سچی بات ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ اتنی بڑی بات کی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ ایسے نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ کوئی بندہ کہیں پہ مثال کے طور پر کسی ملک کا صدر یہاں آتا ہے نا، اس کی آواز کو، اس کی بات کو ہم تک پہنچانے کے لیے درمیان میں ترجمان ہوتے ہیں۔ درمیان میں کون ہوتے ہیں؟ ترجمان ہوتے ہیں، جو اس کی بات کو پہنچاتے ہیں ہم تک۔ جناب اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا ہے، بتائیں ترجمان القرآن اس امت میں کسی کا لقب ہے تو عبداللہ بن عباس کا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عباس کتنا بڑا بندہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ جو ہے یہ دیر سے پیدا ہوا ہے، اگر ہمارے زمانے میں جس عمر کے ہم تھے، اگر ہمارے زمانے میں عبداللہ ہوتا تو عبداللہ سے بڑا کوئی عالم ہونا ہی نہیں تھا اس امت میں، اتنا بڑا عبداللہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی ہے نا، میں واللہ کہہ رہا ہوں، میں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی بچے ہیں نا، سب کا نام عبداللہ رکھ دیا جائے، حضرت عبداللہ کے شکرانے کے طور پر، سمجھایا نہیں سمجھایا؟ سب کا نام عبداللہ رکھ دیا جائے، اور جتنے بھی مدرسے ہیں سارے مدرسوں کا نام عبداللہ بن عباس رکھ دیا جائے، اور ہر استاد کا نام بھی عبداللہ ہو، شاگرد کا نام بھی عبداللہ ہو، اور پوری دنیا میں جتنی کتابیں ہیں ساری کی ساری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیریں بنا دی جائیں۔ سچی بات ہے، اللہ تعالیٰ وسعت دے، آسمان کے ایک چپے پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھ دیا جائے، اللہ تعالیٰ وسعت دے، زمین کے ریت کے ایک ایک ذرے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھ دیا جائے، پوری دنیا کے اندر جتنے جانور ہیں سب کو ذبح کر کے فقیروں کو بانٹ کے اس کا ثواب حضرت عبداللہ کو بھیج دیا جائے۔ قسم خدا کی کہتا ہوں، پھر بھی یہ سارا کچھ چھوٹا ہے جو حضرت عبداللہ نے بات کی ہے، وہ بڑی بات کر دی، قسم خدا کی۔ پوری دنیا کا ہر بندہ حضرت عبداللہ کا غلام بن جائے، پوری دنیا کی ہر خاتون، ہر ماں بہن بیٹی جو ہے وہ حضرت عبداللہ کی کنیز بن جائے، لیکن جو عبداللہ نے بات کی ہے نا، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے میں کہتا ہوں قسم خدا کی کمال کر دیا ہے۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماتے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ماتے اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں کلام کو آسان نہ کرتا ہیں، کیونکہ بھائی دیکھو یہاں بچے بیٹھے ہوں گے ہیں، کسی نے سٹیٹ پڑھی ہوگی، سٹیٹ سمجھتے ہیں وہ میتھ جیسی بلا ہوتی ہے، کسی نے سٹیٹ پڑھی ہوگی، عام کو بندے کے سامنے وہ کھول کے جناب اس کے 2 صفحے رکھ دیے جائیں، بتائیں سمجھ پائے گا؟ پروفیسر کھڑا ہو کے تقریر کرتے رہے کو سمجھ پائے گا؟ جی اسی طرح کر کے کوئی الجبرا اٹھا لیں، باقی چیزیں اٹھا لیں، جس نے نہیں پڑھی بالکل نہیں سمجھ پائے گا، ایک پروفیسر کی لکھی ہوئی بات کو عام بندہ نہیں سمجھ پاتا، اور پھر جناب سارے مولوی جمع ہو جائیں۔ امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ جو لکھا تھا وہ کل 12 جلدیں تھی، علماء بیٹھے بڑے بڑے سر جوڑ کے، کتنے علماء بیٹھے، انہوں نے فتاوی رضویہ کو آسان کیا، وہ فتاوی رضویہ جو 12 جلدوں میں تھا وہ 33 جلدیں تیار ہوئیں، آسان کرتے کرتے آج پھر وہ حال ہو گیا ہے، وہ 33 بھی مشکل لگتی ہیں، اب پھر ضرورت پڑ گئی ہے اس کو مزید آسان کیا جائے۔ یار بتائیں قلم امام احمد رضا کا ہو، ہر بندہ نہیں سمجھ پاتا، سچی بات ہے، بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا ہے ماتھا پکڑ کے بیٹھے ہوتا ہے امام نے یہ کیا لکھا ہے، ایک بہت بڑا عالم جسے میں دنیا کا بڑا عالم سمجھتا ہوں، میں ان کی خدمت میں بیٹھا تھا، فتاوی رضویہ کھول کے بیٹھے تھے، قسم خدا کے قرآن سامنے ہے، پڑھتے پڑھتے ایک ہی عبارت پہ ایسے پھنسے، بار بار پڑھا، بالآخر انہوں نے وہاں لکھ دیا لم یظہر لنا، مجھ پر اس کا معنی ظاہر نہیں ہوا، امام نے کیا کہا ہے میں نہیں سمجھ سکا اسے، بتائیں یار۔ وہ امام احمد رضا رحمہ اللہ کیا خیال ہے، امام احمد رضا جان بوجھ کے مشکل باتیں لکھتے ہوں گے؟ نا 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 نا، امام احمد رضا کا علم ایسا تھا، اللہ تعالی نے جلالت علمی ایسی عطا فرمائی تھی کہ امام جو کلام کرتا تھا اللہ اکبر کبیرہ، وہ کلام ہی ایسا ہوتا تھا، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے امام جو ہے کلام کو ادک بناتے تھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو وہ کلام جو بڑے سے بڑے عالم کو سمجھ نہ آئے، کلام کس کا؟ امام احمد رضا کا ہیں۔ اور پھر بتائیں ذرا، کلام کرے امام احمد رضا، کلام بھی اردو میں ہو، بولو نا ذرا یار، کلام بھی اردو میں ہو تو سمجھ نہ پائیں، عالم اپنے وقت کا بڑا عالم نہ سمجھ پائے، تو بتائیں پھر جب کلام کرے امام راضی، اس کی ہر بات کی تہ تک کو ہر بندہ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ پھر جناب جو کلام کرے امام راضی، اس کی بات کی انتہا تک کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا، اس کی تہ تک ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب کلام کرے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، جو کتاب لکھے فتوحات مکیہ کے نام سے، کتاب کو قلم کی سیاہی سے لکھنے کے بعد رکھ دے کعبے کی چھت پر، اسی طرح جس طرح قرآن کھلا ہوا ہے اس طرح کھول کے، پورا سال بارشیں بھی آئیں، آندھیاں بھی آئیں، پرندے بھی گھومتے پھرتے رہیں، لفظ چھوڑیں، حرف چھوڑیں، سطر چھوڑیں، ایک نقطہ بھی دائیں بائیں نہ ہو، وہ کتاب ہے فتوحات مکیہ۔ بتائیں فتوحات مکیہ وہ کتاب ہے، حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ نے خود فرمایا کہ جو ہماری لائن کا بندہ نہیں ہے اس پر حرام ہے میری کتابیں پڑھنا، میری کتاب ہر بندہ نہ پڑھے۔ تو وہ کتاب پتہ کون سی کتاب ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک عالم دیکھا ہے، سنا ہے، دیکھا نہیں میں نے، پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ، آپ جو ہیں حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ کی کتابوں سے درس دیا کرتے تھے، اور درس میں ہر بندہ شامل نہیں ہوتا تھا، یہ نہیں کہ جنا کنا بیٹھ جائے اور سننے لگ جائے کہ شیخ اکبر نے کیا کہا ہے اور میرے پیر اس کی شرح کیا کر رہے ہیں، نا نا نا، صرف محرم راز بٹھائے جاتے تھے، صرف محرم راز بٹھائے جاتے تھے، وہی لوگ بٹھائے جاتے تھے جو بات کو سمجھنے والے ہوتے تھے۔ اب بتائیں نا ذرا یار، یہ میں نے صرف آپ کو 2-3 مثالیں دی ہیں۔ پھر جناب کلام کھولے امام جعفر صادق ہیں، وہ امین ہو مولا علی کے علم کا، وہ امین ہو جناب امام باقر کے علم کا، وہ امین ہو امام زین العابدین کے علم کا، وہ امین ہو جناب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا۔ بتائیں کیا چیز پڑھائی ہوگی امام باقر، امام جعفر نے ابو حنیفہ کو؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مجھے 2 سال میں نے امام جعفر کے پاس لگائے ہیں، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ کیا پڑھایا ہوا یار میرے امام کو، میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پڑھایا ہوگا؟ آج امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم پر مشتمل کتابیں مولوی ٹکرے مار مار کے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ امام نے کہا کیا ہے۔ سچی بات ہے، علم جعفر آپ اٹھا کے دیکھیں اس کی کتاب، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں بندے کے، کیا کہہ رہے ہیں بتائیں نا یار۔ امام احمد رضا کلام کرے، وقت بڑے عالم کو لکھنا پڑ جائے لم یظہر لنا، مجھ پر یہ ظاہر نہیں ہوا، اس کا معنی مجھ پہ نہیں کھلا، ہیں جی۔ کلام کرے امام راضی،
لوگ عقل دماغ سر کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، دماغ چکرا جائے، کلام کرے شیخ اکبر اور منع کر دے میری کتاب کو ہر بندہ ہاتھ نہ لگائے، میری کتاب کو ہر بندہ نہ پڑھے، اور بتائیں یار کلام فرمائے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں جن کی باتیں کر رہا ہوں سارے انسان ہیں بھائی، یہ سارے انسان ہیں، امام راضی انسان ہے، امام جعفر انسان ہے، امام باقر انسان ہے، امام زین العابدین انسان ہے، اور امام احمد رضا انسان ہے، بتائیں شیخ اکبر انسان ہے، بتائیں یہ انسانوں کا کلام انسانوں پر سمجھنا مشکل ہو جائے تو بتائیں یار جب کلام خالق اور مالک کا ہو پڑھا جائے بندوں کے سامنے وہ کیسے مشکل نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اب سنیں، میں نے آپ کے سامنے بنیاد رکھ دی ہے تاکہ بات کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وہ انسان کا کلام انسان کے لیے مشکل ہے تو جب خالق اور مالک خود کلام کرے، فرماتے ہیں جیسے خالق کا کلام ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی کلام کرتا، کہتے ہیں پوری دنیا میں کسی انسان کی زبان پہ چڑھنا ہی نہیں تھا، پوری دنیا میں کسی انسان کی زبان پہ نہیں چڑھنا تھا کلام۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ کہتے ہیں اللہ نے یہ احسان کیا ہے۔ میں نے کیوں کہا کہ پوری دنیا کے ہر بچے کا نام عبداللہ رکھ دیا جائے تو پھر بھی حضرت عبداللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے عبداللہ نے کتنی بڑی بات کی ہے۔ ہاں پوری دنیا کا سونا لے کے بانٹ دیا جائے اس کا ثواب حضرت عبداللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے پیش کر دیا جائے پھر بھی حضرت عبداللہ کے اس کلام کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی بات کی حضرت عبداللہ نے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کی امت پر احسان فرمایا کہ اپنے کلام کو آسان فرما دیا، آسان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آج ایک ایک بچہ جو ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام وہ بھی قرآن کو یاد کیے ہوئے ہے، وہ بھی قرآن کو یاد کیے ہوئے ہے یا نہیں؟ بتائیں یار پوری دنیا کے اندر پوری دنیا میں اتنے حجم کی کوئی کتاب ہو اور لاکھوں حافظ ہوں، دکھا دیں قسم خدا کی پچھلی جو کتابیں نازل ہوتی تھی نا ان کے حافظ صرف وہ نبی ہوتے تھے جن پر کتاب آتی تھی، امتیوں کو حفظ نہیں ہوتی تھی۔ تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، ان کے حافظ وہی نبی تھے جو مخاطب تھے ان کتابوں کے، لیکن یہ واحد قرآن ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، محبوب پیارے ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے۔ ندیم ٹون میں بیٹھا ابو بکر بھی قرآن سنا دے تو منیب الرحمان بھی قرآن سنا دے، ندیم ٹون میں بیٹھا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی قرآن سنا دے اسے بھی قرآن یاد ہو جائے اور بڑی عمر کے بندے کو بھی قرآن یاد ہو جائے۔ بَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ یار جب انسان کا کلام انسان کے لیے سمجھنا مشکل تھا تو خالق عز و جل کلام کو آسان نہ کرتا۔ رب فرما رہا ہے بَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے آسان کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ آسان کیا ہے، مطلب یہ ہے کلام خالق کا آسان ہوتا اللہ فرماتا ہے یسرنا، ہم نے آسان کیا ہے، ہم نے آسان کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن کو آسان کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اور یہاں پہ میں ان کا مغالطہ بھی ذرا دور کر دوں، تھوڑی سی ان کی بھی خدمت میں عرض کر دوں، ہیں جو بیٹھے یوٹیوب پہ اور نہیں جی قرآن سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود پڑھو، خود سمجھو، مسائل کا اتحاد کرو، جو مرضی کرو، مجتہد بن جاؤ، سارا کچھ ہو جاؤ۔ کس نے کہا ہے تمہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فرمایا قرآن جو ہے یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایسی کتاب ہو گئی ہے کہ جناب جس کو سمجھنے کے لیے نہ عربی گرامر کی ضرورت ہے نہ جناب نبی کی سمجھانے والے نبی کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن کریم اس معنی میں آسان ہوتا جیسے یہ سمجھتے پھرتے ہیں تو پھر عبداللہ کو اتنی شان نہ ملتی، حضرت عبداللہ ترجمان القرآن نہ بنتے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگتی ہے، بھائی سنو حضرت عمر کی مجلس لگتی ہے، بڑے بڑے صحابہ، احد والے، بدر والے، تبوک والے، سارے صحابہ پیچھے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں حضرت عبداللہ ان کو پاس بٹھاتے ہیں۔ ایک دن لوگوں نے عرض کر دیا کہ حضرت ہم بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم نے بڑے بڑے مارکوں میں خدمت کی ہے دین کی، اگر بچوں کو آگے بٹھانا ہے تو پھر ہمارے بچے بھی تو ہیں ان کو آگے بٹھا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان پر ظاہر کرنا پڑے گا، ان پر کھولنا پڑے گا۔ آپ نے بتاؤ بھائی اذا جاء نصر اللہ والفتح اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ کوئی کہنے لگا اس میں فتح مکہ کا ذکر ہے، کوئی کہنے لگا اس میں فلاں مدد کا ذکر ہے، کوئی کہنے لگا فلاں مدد کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ کی طرف حضرت عمر متوجہ ہوئے، فرمایا کہ عبداللہ تو بتانا، تو بتانا
اگر بات یہی تھی جو یہ سمجھے ہیں تو حضرت عمر عبداللہ سے پوچھتے ہی نا. تو میں کہا ٹھیک ہے جو سارے سمجھ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. میں نا جو سارے سمجھ رہے ہیں نا ضروری نہیں کہ وہ وہی ہو جو سارے سمجھ رہے ہیں, بلکہ حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ تو بتا. حضرت عبداللہ کہنے لگے حضور اس صورت میں جہاں اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس میں حضور کی وفات کی خبر دی گئی ہے, حضور کے وصال کی خبر دی گئی. سارے دنگ رہ گئے. انہوں نے کہا حضرت اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ مدد فرما رہا ہے, میری مدد آئے گی, میری فتح آئے گی, تو اس میں حضور کے وصال کی خبر کیسے ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں حضرت امیر المومنین کو کہتے ہیں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وجہ اس کی یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ میری مدد آ جائے گی, فتح آ جائے گی, مطلب یہ ہے دین غالب آ جائے گا. حضور جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام حضور پورا کر لیں گے تو مالک حضور کو اپنے پاس بلا لے گا, مالک حضور کو اپنے پاس بلا لے گا. کہا اس میں اللہ اکبر. اب ذرا بتائیں نا یار, جو کہتے نہیں جی ہم بھی 2 دن کسی پروفیسر کے ساتھ بیٹھے نہیں, دماغ کو ہوا لگنے لگی, اور جناب میں بھی قرآن کا مفسر ہوں, مجھ سے پوچھے قرآن کیا کہتا ہے. خدا کے بندو ذرا غور کرو, وہ صحابہ کرام علیہ مردمان جنہوں نے بلا واسطہ قرآن سنا تھا وہاں تک وہ نہیں پہنچے جہاں تک میرے لجپال نبی کی دعا جو حضرت عبداللہ کے حق میں ہوئی ہے وہ پہنچ رہی ہے. میرے آقا کے سامنے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور کی نوکری کرتے ہیں, پانی اٹھا کے رکھ دیا, حضور قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء تشریف لے گئے, واپس تشریف لائے تو لوٹا پانی کے بھرا ہوا ہے وضو کے لیے. میرے آقا کے سامنے پوچھا اپنی زوجہ محترمہ سے میمونہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ عرض گزار ہوئی حضور عبداللہ نے رکھا ہے. کہا نہیں کسی نے, بچے تھے چھوٹے سے. بچہ سمجھدار وہی ہوتا ہے جو ضرورت خود محسوس کرے, بتانی نہ پڑے. اگر استاد شاگرد کو بتائے کہ مجھے یہ ضرورت ہے, وہ شاگرد کیسا ہے پھر؟ ابا کو بتانا پڑے کہ بیٹا مجھے فلاں شے کی ضرورت ہے, وہ بیٹا کیسا ہے؟ شیخ کو بتانا پڑے مرید کو کہ مجھے فلاں شے کی ضرورت ہے, وہ مرید کیسا ہے؟ نہ بھائی نا. حضرت عبداللہ نے پانی رکھ دیا بغیر طلب کیے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا کے سامنے آج لوگ کہتے ہیں دعا کرنا, کیا کرنا؟ دعا کرنا. میرے شیخ فرماتے تھے دعا مانگی نہیں جاتی, دعا لی جاتی ہے. دعا تو حضرت عبداللہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ رات آپ کے گھر میں رہا ہوں دعا کر دیں, نہ بچہ چھوٹا سا ہے ساری رات جاگتا رہا. بتائیں بچے کہاں جاگتے ہیں؟ ساری رات ہی جاگتے رہے. حضرت عبداللہ پانی بھر کے رکھ دیا آقا علیہ السلام کے بغیر مطالبے کے. میرے آقا علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ عبداللہ نے رکھا ہے حضور نے ہاتھ اٹھا دیے, حضور نے ہاتھ اٹھا دیے. اللہم علم تعویلا, مولا اسے قرآن کی تعویل کا علم عطا فرما. بھائی ایک تفسیر ہوتی ہے, ایک تعویل ہوتی ہے. تعویل کیا ہوتی ہے؟ حضرت امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, پنجابی میں کہتے ہیں کہ وچلی گل, اندر کی بات. عرض کی رب کی بارگاہ میں مولا وہ بات تعویل, وہ بات جو قرآن کے اسرار ہیں اور تیرے راز ہیں جو تو صرف عارف لوگوں کو عطا فرماتا ہے, مولا وہ میرے عبداللہ کو بھی عطا فرما دینا. اس سے ثابت ہوتا ہے قرآن کی نوکری ایسے نہیں ملتی. بندہ خادم بنے تو بے لوث بنے. جب خدمت یوں کرے گا, بے لوث کرے گا, بغیر مطالبے کے خدمت کرے گا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام خود ہی راضی دے کے دعا یوں کریں گے کہ بیڑے ہی پار ہو جائیں گے. سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی؟ ہاں اللہ اکبر کبیرہ. تو دیکھیں بھائی ایسا بالکل نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, دیکھو جی اللہ نے فرمایا قرآن آسان ہے. اللہ نے فرمایا, اب دیکھیں یہاں اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی سن لیں, اس کا سیاق و سباق دیکھیں. سیاق و سباق یہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی عذاب آئے گا. وہ کہنے لگے یہ عذاب دکھائیں, پھر ہمیں کہاں ہیں, ہم بھی عذاب دے کے مان جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب عذاب آئے گا تمہارے پاس وقت رہے گا ہی کہاں ہیں. اور تم جو کہتے پھرتے ہو نکمے ہو کہ ہم جناب عذاب دیکھ کے مان جائیں گے, میں جب عذاب آئے گا پھر تمہیں مہلت ملے گی. نہ ایسے تو نہیں ہو سکتا. جب عذاب آ جائے پھر تمہیں وقت ملے, تمہیں مہلت ملے, جناب لو جی اب عذاب آ رہا ہے, آدھا گھنٹہ پیچھے ہے, تم جلدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. نہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی مشکل شے تم مانگتے پھرتے ہو عذاب والی, اتنی آسان نصیحت کی ہے, یہ کیوں نہیں پکڑتے؟ حال میں مدکر کوئی اسے بھی کوئی لینے والا ہے, نصیحت سمجھنے والا بھی کوئی ہے, لینے والا بھی کوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا آخرت میں قرآن کی نوکری عطا فرمائے. سچی بات ہے یار, آج 27ویں کی رات ہے, اللہ کرے ليلۃ القدر ہو. یہی دعا مانگیں, یا اللہ بس وہ نوکری عطا فرما دے جو خدمت انہیں اپنے حبیب کو عطا فرمائی تھی, قسم خدا کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ساتھیو, آپ نے سماعت کیا, سبحان اللہ. یقین کیجئے اگر اس کو دل کے کانوں سے سنا جائے نا, اس بیان کو, تو ہمیں قرآن مجید کی حقانیت اور اللہ رب العزت کی وحدانیت اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نور علم کی فضیلتیں, برکتیں, رحمتیں, عنایتیں
اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، وہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ قرآن مجید کو سمجھنا بہت جو آج کے دور میں آسان جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ جناب ترجمے والا قرآن پاک لو، خود پڑھو اور سمجھو اور پھر عمل کرو۔ یقین کیجئے یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ بندہ صبح اٹھے اور اٹھ کے کہے کہ یار ابھی تک دن ہی نہیں چڑھا، ابھی تک دن ہی نہیں چڑھا، ہے نا؟ تو اگلا بندہ کہے یار یہ کیا بات کر رہا ہے، دن تو چڑھا پڑا ہے، ابھی کہہ رہا ہے دن ہی نہیں چڑھا۔ تو یہی بات ہے کہ روشن دن کی طرح جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے علماء کی، محدثین کی، صوفیاء کرام کی، بزرگان دین کی، اولیاء اللہ کی سنگت آج کے دور میں میسر ہونا، تو پھر کلام الہی کا مطلب جو اصل حقیقت ہے وہ پھر بھی شاید وہ نہ سمجھا پائیں، مگر ان کے بغیر سمجھنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو ساتھیوں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن مجید کو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا یہ بہت ہی بڑی دور حاضر میں ہلاکت کا سامان ہے، جب تک کہ کوئی معلم، کوئی مطلب اہل علم شخصیت ان کے زیر سایہ، ان کے سامنے دو زانوں ہو کر کے قرآن مجید کو ہر حوالے سے اس کی جتنی بھی گرامر ہے، جو بھی اس کے قواعد و ضوابط ہیں، ان کے بغیر مطلب اس کو پڑھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا یہ خود کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل